اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 11 عورتوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے شوہر کا جو پورا حال جو ہے وہ سچ سچ بیان کریں گے اور اس میں سے کوئی بھی بات چھپائیں گے نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں کہ ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایات سے ثابت نہیں ہیں، اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آتا ہے کہ یہ عورتیں یمنی تھیں یا حجازی تھیں، لیکن ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، اس لیے نام جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے۔ لیکن 11 عورتوں سے جو اپنے اپنے شوہروں کا جو حال انہوں نے بیان کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ وہ مثالی زندگی تھی، اس کے وہ ان کے لیے مشعل راہ اس کو بنانا چاہیے۔ ان میں سے جو پہلی عورت تھی وہ بولی کہ میرا جو شوہر ہے وہ ناکارہ ہے اور دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، یعنی کہ بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی، اور گوشت بھی اونٹ کا جو زیادہ مطلوب بھی نہیں ہوتا، اور گوشت بھی جو ہے سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہو کہ نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے اٹھا کر اس کے یا اتارنے کی کوشش ہی کی جائے یا اس کو اختیار ہی کیا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک بیکار سی ہستی ہے جس سے کسی کو جانی یا مالی نفع نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ متکبر اور بدخلق بھی اس درجے کا ہے کہ اس تک رسائی بھی مشکل ہے، نہ ملتے بند پڑے نہ چھوڑنے بند پڑے، کسی مصرف کی دعا نہیں ہے، محض بیکار اور بدخلقی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اس تک رسائی بھی بہت مشکل ہے۔ کہ دوسری عورت بولی کہ میں اپنے شوہر کی بات کہوں تو کیا کہوں، اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کی عیوب شروع کروں تو پھر خاتمے کا ذکر نہیں، اگر کہوں تو ظاہری اور باطنی عیوب سب ہی کہوں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اس کے جو عیوب ہیں ان کو کہاں تک گنواؤں، وہ سراپا عیب ہے، کسی میں دو چار عیب ہو تو ان کو گنوا بھی دے، اور لیکن جس میں عیوب ہو کہاں تک گنوائیں، کس کس کو جتائیں، اتنی لمبی داستان ہے کہ سننے والے محتاج ہے۔ بعض جو شارحین ہیں انہوں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے جو ہے اس کے معاہدے کے خلاف اپنی شوہر کی بات کہنے سے انکار کر دیا، مگر صحیح یہ ہے کہ اس نے مختصر الفاظ میں سب کچھ ہی کہہ دیا کہ مجسمہ عیوب ہے، اور اس کے بے شمار عیوب ہیں جو بیان سے بھی باہر ہیں اور گنے بھی نہیں جا سکتے۔ اب تیسری عورت بولی کہ میرا شوہر جو ہے لم ڈینگ ہے، یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات میں بول پڑوں تو فوراً طلاق، اگر چپ رہوں تو ادھر میں لٹکی رہوں۔ اس کے زیادہ لمبے ہونے کو یا تو اس سے ذکر کیا کہ مشہور قول کے مطابق یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے، اور اگلا کلام اس کی بیوقوفی کا بیان ہے، اس لیے ذکر کیا کہ بصورت بھی ہے اور منارے کی طرح لمبا جو بلا مناسب موٹاپے کے بدنما ہوتا ہے، اور بدخلق بھی ہے کہ اگر کوئی بات بھی زبان سے نکالوں، کوئی اپنی ضرورت ظاہر کروں تو فوراً طلاق دے دے، اور چپ نہ ہوں، کوئی ضرورت اپنی اس پر ظاہر نہ کروں تو خود سے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، بس یوں ہی ادھر میں لٹکی رہتی ہوں، نہ شوہر والیوں میں شمار کہ شوہروں والی کوئی بات ہی نہیں، اور نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کرو۔ بعض روایات میں اس عورت کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت ایسے رہتی ہوں جیسے کوئی تیز تلوار کی دھار کے نیچے ہو، کہ ہر وقت فکر سوار، نہ معلوم کب کام تمام ہو جائے۔ چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ بیزار رہتا ہے، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت اکتاتی ہے۔ اس عورت کا نام مہد بن ابی ہردمہ بتلایا جاتا ہے،
اور تہامہ جو ہے مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقہ اس کو کہتے ہیں، اور وہاں کی رات ہمیشہ جو ہے معتدل یعنی کہ درمیانی رہتی ہے، خواہ دن میں کتنی ہی گرمی ہو۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور اس کو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ اب اس عورت کا نام کپشا بتلایا جاتا ہے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی مذمت کی ہے یا تعریف کی ہے۔ اس کے کلام سے دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، لیکن ظاہراً تعریف ہی معلوم ہوتی ہے۔ بالجملہ اگر اس کا مذمت مراد دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح بن جاتا ہے، نہ بات کا کہنا نہ کام سے غرض۔ باہر جاتا ہے تو اچھا خاصا شریفانہ برتاؤ کرتا ہے، اور گھر میں کچھ مصیبت آ جائے اس سے اسے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھنا نہ خبر لینا۔ اور اگر تعریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں غلطیاں یا کوتاہیاں نہیں نکالتا، ناراض نہیں ہوتا، اور ایسا بے خبر رہتا ہے جیسے سونے والا ہوتا ہے۔ ہم جو چاہیں کھائیں پکائیں، وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا، نہ ہم سے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں بات کیوں ہوئی۔ باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ خوب کرتا ہے، گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی۔ جو چیز گھر میں آ گئی گھر والے جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ چھٹی بولی کہ میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، جب لیٹا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پراگندگی معلوم ہو سکے۔ اس کے کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں کہی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں تعریف زیادہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اگر مدح ہے جیسا کہ بعض شارحین نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے، کئی میوہ جات ہیں، کئی پھل ہیں، مختلف انواع کے کھانے ہیں، اور جب پینے کا نمبر آتا ہے تو کبھی دودھ ہے، کبھی شراب ہے، کبھی شربت ہے، غد سب کچھ پیتا ہے۔ ہر قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، خرچ کرنے والا ہے، کنجوس بخیل نہیں ہے کہ دال ہے تو گوشت نہیں ہے، پانی ہے تو دودھ نہیں، جھگڑوں سے علیحدہ رہتا ہے، دونوں کی پھٹن میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی تفتیش نہیں کرتا، کوتاہیوں کو تلاش نہیں کرتا پھرتا۔ اور اگر مذمت ہے جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نمٹا دے، گھر والوں کو بچے نہ بچے، بھینس کی طرح ساری کون ختم کر دے۔ پینے کا نمبر آئے تو سارا کنواں پی جائے، غیروں اور اجنبیوں کی طرح الگ اپنی چادر میں لپٹ کر سو جائے، اور میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے۔ یا ساتویں کہنے لگی کہ میرا شوہر محبت سے عاجز اور نامرد اور اتنا بیوقوف ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے۔ اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑ دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ آٹھویں نے کہا کہ میرا شوہر چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتلایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت اور بدخو نہیں ہے۔ بعض روایات میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے، یعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز یا ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے، لیکن میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں اس پر غالب رہتی ہوں۔ نویں نے کہا کہ میرا شوہر رفیع شان، بڑا مہمان نواز اور اونچے مکان والا، بڑی راکھ والا ہے، دراز قدر والا ہے، اس کا مکان مجلس اور دارالمشورہ کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا گھر اونچا ہے، اس سے اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تب تو اس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اونچا محل مالدار ہی تیار کرائے گا، اور اگر اونچے محل سے مکان کا اونچائی پر ہونا مراد ہے، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ جو سخی اور کریم لوگ ہوتے تھے اپنا مکان جو ہے وہ بلندی پر بناتے تھے تاکہ جو پردیسی مسافر ہیں وہ دور سے دیکھ کر ان کے گھر کی طرف چلے آئیں۔ تو اس صورت میں اس کی شریف کریم سختی ہونے کی تعریف ہے۔
اور بعض حکماء نے لکھا ہے کہ اونچے مقام سے مراد شرافت اور حسب نسب کے اعتبار سے اونچائی بھی ہو سکتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اونچے خاندان کا ہے۔ دوسری تعریف اس کی مہمان نوازی کی ہے، گھر میں راکھ کا بہت ہونا لازم ہے، کثرت سے کھانا پکنے کو جو مہمان نوازی کے لیے لازم ہے۔ تیسری تعریف اس کی دراز قد کی ہے، دراز قد ہونا بشرط ہے کہ وہ اعتدال سے وہ زیادہ نہ ہو، مردوں میں خوبی شمار ہوتی ہے۔ مجلس کے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اس سے مشورہ لینے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر جو ہے ہر وقت دارالمشورہ بنا رہتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص مشورہ لینے آتا ہی رہتا ہے۔ بندے کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی متحمل ہے کہ دارالمشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تاکہ مجتمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں یہ کہنا نہ پڑے کہ اگر میرا گھر تو دور ہے اس لیے گھر قریب رکھتا ہے، تاکہ تواضع کا سامان جو ہے لانے میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر کرنے کی نوبت نہ آئے۔ 10ویں نے کہا کہ میرا شوہر مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں، وہ ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ بکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اس عورت کا نام کبشہ بنت مالک بتلایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائیں تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کر کے ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائے۔ اب باجے کی آواز کی جو بعض نے یہ تفسیر کیا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس کی مسرت میں باجے سے ان کا استقبال کرتا ہے، تو اس باجے کی جب آواز سنتے ہیں تو اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آ گیا، اب کوئی مہمان آیا ہے۔ لیکن عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شراب کباب گانے بجانے سے اس کی پوری توازو کرتا ہے۔ اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ اب عنقریب کھانے کا وقت آیا جاتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمارے ذبح کا وقت آ گیا۔ 11ویں عورت زرع ہے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر ابو ذرا تھا، ابو ذرا کی کیا تعریف کروں، زیوروں سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو پر کر دیے، مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزر کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے، یعنی ہر قسم کی ثروت موجود تھی۔ اس سب کے علاوہ اس کی خوش قلقی کے میری ایسی بات پر بھی مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگا نہیں سکتا تھا، کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی تو کھانا ختم نہ ہوتا تھا۔ ابو ذرا کی ماں میں جو میری ساس تھی اس کی کیا تعریف کروں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے، اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل یعنی کنجوس بھی نہیں، اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا بلا اس کا کیا کہنا، وہ بھی نور نالا نور، ایسا پتلا دبلا شریر بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک، بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کے سونے کے لمبے جوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی۔ سپاہیانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا، اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ ابو ذرا کی بیٹی بلا اس کی کیا بات، ماں کی تابعدار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کی جلن تھی، یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو۔ عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا خوبی شمار کیا جاتا ہے۔
ابو ذرا کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی، گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی، لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب کہ دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا، راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کے کمر کے نیچے چیتے جیسے دو بچے اناروں سے کھیل رہے تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر اسے وہ پسند آ گئی اور اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رائے نہ ہو اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دے دینے اس کے دل میں ابو ذرا کی وقت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہ سوار ہے اور سپاہ گر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے میں جو چاہے بیچ دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تو تب بھی ابو ذرا کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسی ہی ہوں جیسے کہ ابو ذرا ذرا کے لیے سبب تھا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، آپ علیہ السلام میرے لیے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس قصے میں یہ اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کی ہے وہ غیبت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوئی، اور اگر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو ارشاد فرمایا تو اشکال اور بھی کبھی ہو جاتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہو غیبت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔